یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سوا کا عند حلول الحادث الامامی یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اللہ کے پیارے محبوب حضور نبی اکرم روح دو عالم شفیع معظم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد محترم سامعین حاضرین، اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا کہ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہب، کہ جان لو دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود، وزینۃ اور آرائش، و تفاخر بینکم اور تمہارا آپس میں بڑائی مارنا، و تکاثر فی الاموال والاولاد، مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا، کمثل غیث، اور یہ اس بارش کی طرح ہے، اعجب الکفار نباتہ، جس کا اگایا ہوا سبزہ کسانوں کو بڑا ہی بھاتا ہے، ثم یہیج، پھر وہ سوکھ جاتا ہے، فتراہ مصفرا، کہ تو اسے زرد دیکھے یعنی زرد پڑ جاتا ہے، ثم یکون حطاما، اور پھر وہ کیا ہو جاتا ہے، ایسا روندا ہوا بیکار بھس ہو جاتا ہے، فی الآخرۃ عذاب شدید، فرمایا کہ آخرت میں سخت عذاب ہے، و مغفرۃ من اللہ و رضوان، اور اللہ کی طرف سے بخشش بھی ہے اور اس کی رضا بھی ہے، مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، اور یہ دنیا کا جو جینا ہے، دنیا کی جو حیات ہے تو نہیں ہے مگر دھوکے کا مال، لہذا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم و جنہ، تو بڑھ کر چلو اپنے رب کی طرف، اپنے رب کی بخشش کی طرف، و جنت، اور اس کی جنت کی طرف، کارض السماء والارض، کہ جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے پھیلاؤ جتنی ہے، اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور اسے تیار کیا گیا ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اور یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے وہ دے، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یہ ان آیات طیبات کی مختصر سی ترجمانی تھی، مفہوم تھا کہ جس میں اللہ رب العزت نے اس دنیا کے مال و متاع کے حوالے سے دنیا کی زندگی کے بارے میں، اس کی حقیقت کے بارے میں آگاہ فرمایا ہے، اور اسے ایک مثال کے ذریعے سے واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ دنیا کے اندر رہتے ہوئے عام طور پر بندے کہ جو اللہ کی مخلوقات میں سے سب سے بہترین مخلوق ہے، کہ جسے عقل اور شعور کی نعمت سے اللہ پاک نے مالا مال فرمایا ہوا ہے، کہ جس نے اپنی عقل کو استعمال کر کے ایسی ایسی ایجادات بھی تیار کر لی ہیں کہ جن کا وہم و گمان بھی
زمانہ ماضی میں شاید نہ ہو، لیکن اس کے باوجود ایک ہے روحانیت اور ایک ہے مادیت۔ دنیا میں جو ظاہری جسم کے جو تقاضے ہیں وہ مادیت سے متعلقہ ہیں، یعنی جو چیزیں ہمیں ظاہری نظر آتی ہیں ہم ان کے محتاج بھی ہیں، اور دوسری طرف روحانیت ہے کہ جو روح کا سامان پیدا کرنے والی چیزیں ہیں اور جس کی تقویت کے لیے خالق و مالک نے اپنے کلام نازل فرمائے ہیں، مختلف کتابوں کی صورت میں، صحیفوں کی صورت میں ہدایات بھیجی ہیں، اور ان کی وضاحت کے لیے پیغمبروں کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ اب لوگوں کے دو گروہ ہمارے سامنے اس اعتبار سے نمایاں ہوتے ہیں۔ کچھ مذاہب جو گزشتہ تھے ان میں صرف اور صرف روحانیت کی طرف اس قدر رجحان انہوں نے پیدا کیا کہ مادیت یعنی مادے کو یا دنیاوی امور کو انہوں نے بالکل چھوڑ دیا، جسے رہبانیت کی اصطلاح کے اندر قرآن نے بیان کیا کہ وَالرَّهْبَانِيَّةَ ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، کہ رہبانیت کو انہوں نے خود ہی اختیار کر لیا تھا، ہم نے ان پر فرض نہیں کیا تھا۔ عیسائیت کے اندر اس کا بہت چرچا ہوا، اور پھر ایسا دور بھی آیا اور اب بھی موجود ہے کہ روحانیت کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا اور دنیاوی مال و متاع اور دنیاوی مادے کے اوپر، مادی چیزوں کے اوپر ہی ہر چیز کی بیس اور بنیاد رکھ دی گئی، اور ایسے معاشرے مغرب کے اندر کثرت کے ساتھ ہمیں ملتے ہیں کہ جن کا اوڑھنا بچھونا ہی مادیت ہے، ان کا روحانیت کے ساتھ تعلق الا ماشاء اللہ بالکل نہیں ہے، یہاں تک کہ انہوں نے خدا تک کے تصور کو بھی غلط قرار دیا اور کہا کہ خدا کا معاذ اللہ وجود ہی نہیں ہے۔ چنانچہ یہ دونوں انتہائیں ہمارے پاس موجود ہیں، ایک طرف رہبانیت کی صورت میں روحانیت کو عروج تک پہنچایا گیا جو بہت سی خرابیوں کا پھر باعث بنا۔ اسلامی تعلیمات، اسلام کے اصول، ضابطے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت مطہرہ، یہ ایسا بیلنس ہے اور ایسا اعتدال ہے، ایسا توازن ہے اس کے اندر کہ روحانیت کو بھی ساتھ لیا جاتا ہے اور مادیت کو بھی ساتھ ساتھ چلایا جاتا ہے، لیکن اس کے اندر اس طرح سے بیلنس رکھنا ضروری ہے کہ جس کی مثال یوں بیان کی گئی ہے کہ جیسے ایک کشتی ہے جو پانی کے اوپر چلتی ہے، پانی سے جدا اس کا کوئی وجود یا اس کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، پانی کے اوپر ہی کشتی چلے گی، پانی کے بغیر کشتی کا سفر آپ کرنا چاہیں تو ایسا ممکن نہیں ہے، پانی اس کے لیے ضروری ہے، لیکن اگر وہی پانی اس کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو پھر اس کے غرق ہونے کے بغیر اس کا کوئی حل نہیں ہوتا، یعنی پانی کے بغیر اس کا استعمال بھی زیرو ہے،
اور پانی اگر اس کے اندر داخل ہو گیا تو پھر اس کی تباہی کا باعث ہے۔ اہل اللہ نے، اولیاء کرام نے اس کی یہ مثال دی ہے کہ دنیا اور مادیت پرستی ایک بندہ مومن کے لیے ضروری بھی ہے کہ اس کے بغیر وہ زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ اسے مال و متاع کی حاجت ہے، ضرورت ہے، کھانے پینے کی اشیاء حاصل کرنا اس کے لیے لازمی ہے۔ یعنی دنیا کے اندر رہتے ہوئے دنیاوی وسائل کو استعمال میں لانا ضروری ہے، لیکن اس پانی کی طرح اگر یہ ضروریات اس بندے کے اندر داخل ہو گئی اور اس کا وہ اوڑھنا بچھونا اس نے بنا لیا، یعنی مادیت پرستی کی طرف ہی وہ ڈھل گیا، روحانیت کو اس نے چھوڑ دیا، تو یہ بھی اگرچہ اس کے بغیر آدمی کا گزارا نہیں ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء ہیں، رہنے کے لیے ضروریات ہیں، سفر کے لیے وسائل سفر ہیں، اگر وہ مہیا نہ ہوں تو تب بھی آدمی کا گزارا نہیں ہے۔ لیکن اگر بندہ سارا کا سارا اپنی توجہ اور خیال ادھر ہی کر لے اور اس کو اپنے اندر داخل کر لے، یہ اللہ کی منشا اور مرضی کے خلاف ہے، کیونکہ انسان کی جو تخلیق ہے اللہ پاک نے فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسانوں اور جنوں کی تخلیق ان کو پیدا اس لیے کیا گیا ہے، ان کا پرپز آف لائف کیا ہے؟ اللہ کی بندگی۔ اگر اللہ کی بندگی چھوڑ دی اور مادی وسائل کے اوپر ہی اس نے ساری چیزوں کو بنیاد بنا لیا اور اسی کے لیے وہ وقف ہو گیا، تو پھر یہ اس کے لیے ہلاکت اور تباہی اور بربادی ہے۔ اور اسی کی طرف اللہ پاک نے یہاں ارشاد فرمایا ہے، اشارہ فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ یہ جو دنیا کا جینا ہے، دنیا کی زندگی ہے، یہ دھوکے کا مال ہے۔ اور اس کی ایگزامپل جو قرآن نے دی ہے، جو مثال دی ہے، بڑی ہی عمدہ مثال ہے۔ اگر آپ اس کے ایک ایک لفظ کے اوپر غور کریں تو زندگی کی حقیقت ہمارے سامنے بالکل عیاں ہو کر سامنے آ جاتی ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ہے کیا۔ آپ اس کے الفاظ کے اوپر ذرا غور کیجئے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے، یہ میں قرآن پاک آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ کیا پڑھ رہا ہوں؟ قرآن پاک۔ یہ کسی عام کتاب کے آپ کہیں کہ جی پتہ نہیں کسی اور کتاب کے اندر سے کوئی بات لکھی ہوئی ہے، یا کسی تشریح کی کوئی بات ہے، یا کوئی ایسے کتاب کو تھرڈ ہے، کوئی ایسے نہیں، یہ وہ کتاب ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اس کا ایک ایک لفظ ہمارے لیے بالکل، قرآن کا ایک ایک لفظ ہماری حیات کے لیے، زندگی کے لیے رہنمائی کا باعث ہے۔ فرمایا اعلموا، جان لو، انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یہ جو دنیا کی زندگی ہے نا، یہ کھیل اور کود ہے، وزینت، اور آرائش ہے، زینت، وتفاخر بینکم، اور ایک دوسرے پر بڑائی کرنا، فخر کرنا، میرا گھر اتنے مرلے کا ہے، یہ بڑا ہونا چاہیے، ہمارے رشتہ دار کا 10 مرلے کا ہے، میرا 5 کا کیوں ہے؟ اس کا اگر 10 کا ہے تو میرا 1 کنال کا ہونا چاہیے۔ تفاخر، اس کے پاس 1 گاڑی ہے، میرے پاس 2 ہونی چاہیے، اس کے پاس چھوٹی ہونی چاہیے، میرے پاس بڑی گاڑی ہونی چاہیے، میرے 3 بیٹے ہیں، میرے 4-5 بیٹے ہونے چاہیے۔ تفاخر، تفاخر بینکم، ایک دوسرے پر فخر اور غرور اور تکبر کے لیے۔ وتکاثر فی الاموال، ایسا ہی ہوتا ہے نا، تکاثر، کثرت، زیادتی، فی الاموال والاولاد، مال میں بھی اور اولاد میں بھی۔ مال کے اندر بھی کثرت چاہتا ہے ہر کوئی، اور اولاد کے اندر بھی کثرت چاہتا ہے۔ فرمایا اس کی مثال یوں ہے، کمثل غیث، یہ جو دنیا کا معاملہ ہے، تفاخر ہے، بندہ پتہ نہیں کیا کچھ حاصل کرنے کے لیے دن رات ایک کر لیتا ہے،
اس کے لیے نیندیں حرام کر لیتا ہے، اپنا چین اور سکون کھو بیٹھتا ہے، سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال سن لیں کیسی ہے، فرمایا کا مثل غیث، اس کی مثال بادل جیسی ہے، بارش جو برساتا ہے، بارش برستی ہے، اعجب الکفار نباتہ، تو کسان اس کے اگائے ہوئے سبزے کے اوپر بڑا خوش ہوتا ہے، بڑی اسے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ بارش برسی ہے، اب اس میں سبزہ اگے گا، گندم کی اچھی فصل آئے گی، چاول کی فصل اچھی نکلے گی، دھان جو بھی اس نے بویا ہوا ہے اس کے اوپر اعجب الکفار۔ ثم یہیجو، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہی فصل بڑی اچھی لہلہاتی ہوئی ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد وہ زرد ہو جاتی ہے، اس کی لہلہاٹ، اس کی جوانی ڈلنے لگتی ہے۔ فتراہ مصفرا، یہاں تک کہ وہ زرد اور پیلی ہو جاتی ہے، پھر وہ بھوسا بن جاتی ہے، آخر میں ختم ہو جاتی ہے۔ اور دنیاوی معاملہ، دنیاوی زندگی، اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے بارش برسی، فصل نکلی، پھر بھس بن گئی، ختم ہو گئی، وقتی اس کا فائدہ ہوا، دائمی فائدہ نہیں ہوا۔ فرمایا فی الآخرۃ عذاب شدید، اگر دنیا کے لیے ہی ہو کر رہ گئے تو پھر کیا ہوگا؟ عذاب شدید، اللہ کی طرف سے سخت عذاب ہے، لیکن ساتھ ساتھ ومغفرۃ من اللہ ورضوان، اہل ایمان کے لیے ساتھ ساتھ مایوسی نہیں ہے، ساتھ فرمایا مغفرۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے مغفرت بھی ہے، بخشش بھی ہے، رضوان اور اس کی رضا بھی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور ساتھ فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی صرف جو ہے نا دھوکے کا مال ہے۔ آج کئی ملوں کا اگر میں مالک ہوں تو کل جب میں نے اس دنیا سے جانا ہے تو کیا ہے؟ خالی ہاتھ جانا ہے، میرے ساتھ کچھ بھی نہیں جانا ہے، نہ میرا اعلیٰ قسم کا گھر، نہ ہی بڑی بڑی گاڑیاں، نہ ہی میرا بینک بیلنس، اور نہ ہی میری جائیداد میرے ساتھ جائے گی، صرف کیا چیز جائے گی؟ میرے نیک اعمال جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے اس لیے ساتھ فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من اللہ من ربکم، اپنے رب کی طرف سے جو مغفرت ہے نا اس کی طرف بڑھو۔ اللہ کی بخشش اور رضوان کی بات کی، فرمایا اس کی طرف بڑھو۔ سابقو، محلات کو اونچا اونچا کرنے کے لیے اپنے گھروں کو عالیشان بنانے کی بجائے یا کاروبار کے اندر وسعتیں کرنے کی بجائے سابقوا الی مغفرۃ، دنیاوی جو مال ہے ضرورت کے تحت ہو، جس کی ضرورت ہے، بلا ضرورت نہ ہو۔ اور ساتھ اس کی وضاحت بھی فرمائی جنت ارضھا کعرض السماء والارض، اس جنت کا جو عرض ہے، یعنی اس کا جو پھیلاؤ ہے، جو اس کی وسعت ہے، وہ زمین و آسمان کی طرح ہے، یعنی وسیع و عریض اس جنت کے لیے اپنی کوشش کرو۔ لیکن وہ باری تعالیٰ کن کے لیے ہے؟ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، یہ تیار کی گئی ہے ان کے لیے، الذین آمنوا، جو ایمان لائے، باللہ ورسلہ، اللہ پر، اس کے رسولوں پر، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس کے فضل، اس کی تلاش کی طرف بڑھنا چاہیے، اس کی مغفرت کی طرف بڑھنا چاہیے، اس کے پیچھے پڑھنا چاہیے، اس کی رضوان کی طرف پڑھنا چاہیے، اس کی رضا کو حاصل کرنے والے کاموں کی طرف۔ اسی لیے اس دنیا کو، دنیا کی زندگی کو، یہ بڑی اہم بھی ہے اور بڑی ہی متاع غرور، دھوکے کا سامان بھی ہے، لیکن الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ آج جو بیج یہاں پر بویا جائے گا، آخرت میں وہی پھل کاشت ہوگا۔
اس اعتبار سے بڑی اہم بھی ہے، ضروریات کی حد تک اس کو استعمال میں لایا جائے اور ضرورت سے زیادہ اس کو اوپر سوار نہ کیا جائے، لیکن اس کو استعمال بھی اس طرح سے کیا جائے جیسے بندہ امانتاً کسی چیز کو استعمال میں لاتا ہے. کہ انسان دنیا میں کیا بن کر آیا ہے؟ نائب، خلیفہ. کس کا نائب، کس کا خلیفہ؟ اللہ پاک کا. کہ اللہ تعالیٰ نے، جیسے یہ مثال سمجھانے کے لیے ہے، بلا تشبیہ و بلا مثال، کہ ہم کسی کو اپنا کاروبار ہے یا کوئی بھی دکان ہے، وہاں پر ہم اپنے نائب کے طور پر تھوڑی دیر کے لیے، 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے کھڑا کر کے آتے ہیں کہ یار یہ میرا سودا ہے، تھوڑی دیر کے لیے اس کو بیچو اور اس کے بعد میں آ جاتا ہوں. یعنی آپ نے اپنا نائب بنا دیا. کیا وہ اپنی مرضی اس کے اندر چلا سکتا ہے کہ وہ پیسے لے کر پھر جو ہے نا وہ سائڈ پہ ہو جائے؟ آپ برداشت کریں گے؟ کوئی بھی نہیں برداشت کرے گا. ہم اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ وہ رویہ اختیار کیا ہوا ہے کہ جو ہم اپنے غلام کے ساتھ کے رویے کو بھی برداشت نہیں اپنے ساتھ کر سکتے. کہ اللہ پاک نے تو ہمیں اس دنیا کے اندر جو مال و دولت دیا تھا وہ ہماری ضروریات کے لیے اور اپنے حکم کے مطابق خرچ کرنے کے لیے دیا تھا، گائیڈ لائن دے دی تھی. اگر ہم اس کو وائلیٹ کرتے ہیں، اس کے مطابق کام نہیں کرتے، تو پھر کیا ہم اس باغی غلام کی طرح نہیں ہیں کہ جسے ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنی دکان کے اوپر، اپنے کام کے اوپر کھڑا کر کے آتے ہیں اور وہ نافرمانی کر لیتا ہے؟ وہ تو بغاوت ہے. اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ یہ رویہ ہمارا 100% غلط ہے. ہمیں ہر چیز اللہ کی امانت سمجھ کر ادا کرنی چاہیے اور اس کو استعمال میں لانا چاہیے. اس زندگی کو بھی امانت کے طور پر اور اس دنیا کے جو وسائل ہیں ان کو بھی اس انداز سے استعمال کریں کہ جتنا ضرورت ہے اس کو ضرورت کی حد تک رکھیں، اور روحانیت کو، اللہ کی عبادت کو، اللہ کی بندگی کو، اللہ کی رضا کو، اللہ سے دوری جو اختیار کر لیتے ہیں اس سے بچنے کی کوشش کریں. مسجد کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنائیں، نیک اعمال کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں، اور مال اگر اللہ رب العزت نے وافر میں وسائل دیے ہوئے ہیں تو ان کو اللہ کے دین کے لیے خرچ کیا جائے. غربا، مساکین اور بیواؤں اور ضرورت مندوں کی ضرورت کے لیے خرچ کیا جائے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ خالق و مالک ہمیں صحیح معنوں میں اس دنیا کی زندگی کو اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے.